صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، وقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، وليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. صلوات علی محمد وآل محمد. سرکار سید الشہداء کے جس فقرے کو عنوان سخن قرار دیا ہے، کل تھوڑی سی گفتگو اس ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. آج پھر اسی مورد کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے کہ حق کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے؟ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور باطل سے لوگ رک نہیں رہے ہیں، باز نہیں آ رہے ہیں. جب یہ کیفیت تمہارے سامنے ہے کہ حق کے مطابق عمل نہ ہو رہا ہو اور باطل سے لوگ رک نہ رہے ہوں، تو ایسے عالم میں تمہاری زندگی کا کوئی مقصد اور کوئی مفہوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ استفہامیہ لہجہ سرکار سید الشہداء کا جو ہمارے سامنے آیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک درد میں ڈوبا ہوا عبرت آموز جملہ ہے جو سرکار سید الشہداء نے ہمارے سامنے رکھا ہے. الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اس جملے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء یہ چاہتے ہیں کہ مکتب حسینی کا کوئی طالب علم ایسا نہ ہو کہ جس کی عقل پر پردہ پڑا رہے، جس کی فکر کے اوپر تالا چڑھا رہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس مکتب کا ہر طالب علم ایسا ہو جس کی فکر کے دریچے کھلے ہوئے ہوں، جس کے پاس عقل و ہوش پایا جا رہا ہو،
جس کے پاس دانش پائی جا رہی ہو۔ دوسرے لفظوں میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، گویا سرکار سید الشہداء یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو حسینی ہے اسے جاہل رہنے کا حق نہیں ہے، اسے پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے کو حسینی بنا رہا ہے اور حسینی مکتب میں اپنا داخلہ رکھ رہا ہے تو اسے اس بات کے اوپر توجہ دینا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی اسے کہ وہ جاہل نہ ہو، بلکہ اس کے پاس علم رہے، بلکہ اس کے پاس فکر رہے، اس کے پاس شعور رہے، اس کے پاس ادراک رہے۔ یاد رکھنا کہ اگر عقل کے اوپر پہرے بیٹھ گئے، اگر عقل کے اوپر پردے لگ گئے، اگر فکر کے اوپر تالے چڑھ گئے تو پھر تم کبھی ترقی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قدرت نے تمہیں ایک نقطے پہ روک نہیں دیا ہے، بلکہ قدرت چاہتی ہے کہ انسان کمال سے ہمکنار ہوتا چلا جائے، انسان ہمیشہ ارتقائی منزلوں کی طرف جائے، ایک منزل پہ اس کے قدم نہ رک جائیں۔ اسی لیے دیکھو کہ اس پروردگار عالم نے تمہیں کن تدریجی منزلوں سے گزارا ہے، کس طریقے سے پروردگار عالم نے تمہیں نقطۂ کمال کی طرف بڑھایا۔ ایک نقطہ، ایک قطرہ، ایک گندا نجس قطرہ، لیکن اس ایک قطرے کو کتنی چیزوں میں پروردگار نے تبدیل کیا، علقہ بنایا، مضغہ بنایا، لحم، ہڈیاں، یہ ساری چیزیں چڑھا کے تمہیں ایک انسان کامل بنا کر، ایک نئی مخلوق بنا کے تمہارے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے تمہیں اکرمیت کا تاج پہنا دیا ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ جو پروردگار تمہیں تدریجی طور پر اتنا آگے لے جانا چاہ رہا ہو، وہ پروردگار کب چاہے گا کہ اس کائنات میں آنے کے بعد تمہارے قدم رک جائیں، بلکہ اب وہ یہ چاہے گا کہ تمہارے قدم مہمیز ہوتے جائیں، اتنا آگے بڑھتے جاؤ کہ اب اس کے بعد ایک منزل وہ آ جائے کہ جہاں تمہارے وجود میں جلوہ الہی جھلکنے لگے، تمہارے وجود میں مظہر پروردگار ظاہر ہونے لگے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ تم ایک منزل پہ رک جاؤ، ایسا نہ ہو جائے کہ ایک سطح پہ رہ جاؤ، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر، اور میں نے اس منزل میں انسان کو رکھا کہ میں نے یہ نہیں کیا کہ اپنے صفات کو فقط اپنی ذات تک محدود کر لیتا۔ ہاں، میں نے الوہیت کے ناطے دو کمال اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، لیکن بقیہ کمال جتنے ہیں ان کمالات میں تمہیں اپنے ساتھ لیتا چلا گیا۔ اگر رزاقیت میرے کے پاس تھی تو میں نے تمہیں بھی رزق کی صلاحیت دے دی۔ اگر میرے پاس جتنے کمالات اس طریقے کے تم سوچ سکتے ہو، یہ سارے کمالات دیکھو، میں نے تمہیں اپنے ساتھ شریک کیا کہ نہیں کیا؟ خالقیت میں تمہیں شریک کیا، رازقیت میں تمہیں شریک کیا، قادریت میں تمہیں شریک کیا۔ ہر منزل میں یہ تمہیں ساتھ لے کر کے ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ انسان کو کوئی بیکار مخلوق بنا دیا ہے، بلکہ انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کائنات میں ہمارے صفات کا مظہر بن کر اس کائنات کے اس محور کو اتنا اجاگر کرے کہ کائنات ایک مرتبہ خود آواز دینے لگے، اگر کوئی جلوہ ہے تو جلوہ الہی ہے، اگر کوئی جلوہ ہے تو جلوہ توحید ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سرکار سید الشہداء کے جملے کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ کس انداز سے ذہن انسانی کو جھنجھوڑ رہا ہے میرا آقا، سرکار سید الشہداء کس انداز سے ذہن انسانی کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ آگے بڑھے، خطاب ہے، دعا کی حیثیت سے خطاب ہے، لیکن یہ دعا کے خطاب فقط دعا کے کلمے نہیں ہیں، بلکہ فکر انسانی کو بیدار کرنا ہے، انسانی شعور کو جگا رہے ہیں میرے مولا کہ دیکھو میں تمہیں کس منزل کی طرف لے آ رہا ہوں۔ کس انداز سے، اب دیکھیں جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم ذرا غور تو کرو کہ وہ کیسا ہے، کس قابل ہے۔ حسین جیسے با معرفت کی نظر میں اس پروردگار کی حیثیت کو پہچانو کہ حسین کیا کہہ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لک الحمد علی ما خلقتنی، اے میرے پروردگار تمام تعریفیں تیرے ہی لیے زیبا ہیں، تمام حمد تیرے ہی لیے زیبا ہیں۔ علی ما خلقتنی،
جس منزل پہ تو نے مجھے پیدا کر دیا، فجعلتنی سمیعا بصیرا، یہ منزل تو نے بنا دی کہ مجھے آنکھ والا بھی بنایا ہے اور سننے والا بھی بنایا ہے۔ اب ذرا سب توجہ کریں آپ، یہ دو جملے ہیں سرکار سید الشہداء کے۔ کیا فرمایا؟ لک الحمد علی ما خلقتنی، اے میرے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام حمد تیرے لیے ہے، تمام شکر کا مستحق تو ہے اس بات کے اوپر کہ جیسا تو نے مجھے پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے والا وہ پروردگار کیسا پیدا کر رہا ہے، اب اس کو آگے بڑھا رہے، فجعلتنی سمیعا بصیرا، تو نے مجھے سننے والا بھی قرار دیا ہے، دیکھنے والا بھی قرار دیا ہے۔ اس دو جملے کے اندر سرکار سید الشہداء انسان کے ذہن کو کس طرف متوجہ کر رہے ہیں، ذرا سی توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ یاد رکھیے گا، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو مکتب وحی کا پروردہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی زبان پر قرآن کی آیتیں بولتی ہیں، یہ وہ ہے کہ جس کی زبان پر کلام الہی بولتا ہے۔ آخر اس پروردگار عالم کی کسی بات کی تشریح کر رہا ہے میرا آقا، ایسے ہی نہیں جملے بول رہا ہے، بلکہ بتانا چاہتا ہے کہ قدرت جو گفتگو کر رہی ہے، حسین اس سے ہٹ کر باتیں نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے مطابق گفتگو کر رہا ہے۔ قدرت نے کیا اعلان کیا؟ قدرت نے انسان کو جتنی منزلوں تک پہنچایا، اس منزلوں تک پہنچانے کے بعد اب اعلان کرتی ہے وہ قدرت، آواز دے رہی ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ اعلان کر رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس عالم میں برآمد کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو جو کہہ لیں تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ تمہیں ہماری ماؤں کے شکم سے تمہارے پروردگار نے باہر نکالا، اس طریقے سے نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو جو انسان لا علم تھا، اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ قدرت کو کہنا یہی نہ چاہیے تھا کہ ہم نے تمہارے لیے علم کے ذریعے قائم کر دیے، ہم نے تمہارے لیے انسٹیٹیوٹ قائم کر دیا، ہم نے تمہارے لیے مکاتب کھول دیے، ہم نے تمہارے لیے مدارس کھول دیے، ہم نے تمہیں کتابیں دے دی، ہم نے تمہیں لٹریچر دے دی۔ لیکن آپ پوری قرآن مجید کی آیت کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید کی آیت جب تسلسل پیدا کرتی ہے تو آگے بڑھ کر کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہارے لیے کان قرار دیے، تمہارے لیے نگاہیں قرار دی، تمہارے لیے دل قرار دیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اے میرے پروردگار، اگر ہمارے لا علم ہونے کا تو نے اعلان کیا تھا کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، تو اب تو یہ چاہیے تھا کہ تو کہتا ہم نے معلم دے دیے، تو یہ کہتا ہم نے مکاتب قائم کر دیے، تو یہ کہتا ہم نے مدارس کھول دیے، تو یہ کہتا ہم نے انسٹیٹیوٹ قائم کر دیے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کان دے دیے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے آنکھیں دے دی؟ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے دل دے دیے؟ اے میرے پروردگار، یہ آنکھ لے کے کیا کروں گا لا علم ہو کر؟ یہ کان لے کے کیا کروں گا لا علم ہو کر؟ یہ دل لے کے کیا کروں گا لا علم ہو کر؟ آواز دی قدرت نے، تمہیں کیا پتا کہ میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے جب انسان کو پیدا کیا تو جاہل پیدا نہیں کیا ہے، میں نے اسے علم الانسان ما لم یعلم کی سند دے دی ہے کہ انسان کو اس وقت سکھا دیا کہ جب یہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن جب بطن مادر سے نکالا تو اس انسان کو لا علم نکالنے کے بعد اب ہم نے انسان کے لیے اعلان کیا کہ کسی کی معلومات کو آگے بڑھانے کا ذریعہ یا اس کی آنکھیں ہوتی ہیں یا اس کے کان ہوتے ہیں۔ میں نے دو ذریعوں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ انہیں استفادہ کر کے تم اپنے کو علم کی منزلوں تک لانا شروع کر دو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد توجہ کریں حضرات محترم۔ وہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اپنے کو علم کی طرف لے آؤ، یعنی اس کا مقصد یہ ہوا، کان دکھاوے کے لیے نہیں دیے گئے ہیں، کان اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم علم کی طرف بڑھ جاؤ۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے نہیں دی گئی ہیں، آنکھیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ تمہارے مشاہدے کی قوت تمہارے اندر صلاحیتوں میں اضافہ کر سکے۔ توجہ کریں عزیزان محترم، جو انسان معلومات اپنی بڑھانا چاہتا ہے اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کانوں پہ توجہ رکھے اور ان آنکھوں پہ توجہ رکھے۔
اب مولا کا وہ فقرہ دیکھیے، اے میرے پروردگار تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اس کائنات میں بنایا تو سننے والا بھی بنایا ہے، دیکھنے والا بھی بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد ایک فقرہ ہے سید الشہداء کا فقط نہیں، ایک فقرہ نہیں ہے بلکہ فکر انسانی کو جگایا جا رہا ہے۔ انسان بیدار ہو، انسان سوچے ذریعہ علم انسان کے پاس کیا ہے، اسے دیکھے کہ ذریعہ علم کیا ہے۔ جب ذریعہ علم انسان کا لیاقت مند ہو جائے گا، صلاحیت والا ہو جائے گا، تو انسان خود بخود صلاحیت والا ہو جائے گا۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہوا کہ دربار حسینی میں قدم رکھنے والے کو اپنی سماعت کا بھی اعتبار کرنا چاہیے، اپنی آنکھوں کا بھی اعتبار پیدا کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جس کی سماعت میں اعتبار نہ پایا جائے، جس کی آنکھوں میں اعتبار نہ پایا جائے۔ بصارت کی بات اور سماعت کی بات، یہ دو باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ایک بات ہے سماعت۔ اب میں یہاں پر آ کے اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں جو آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید جس طریقے سے ہمیں متوجہ کر رہا ہے، بالکل اسی انداز سے ائمہ اطہار نے بھی ہمیں متوجہ کیا۔ ہمارے کسی معصوم نے ہمیں تشریح تعلیم نہیں چھوڑا، ہر جگہ پر گفتگو اسی انداز سے کی۔ جب نبی کریم گفتگو کرتے ہیں تو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم نے انسان کے عاقل ہونے کی علامت جب بیان کی، ایک انسان عاقل کیسے ہوتا ہے، ایک انسان صاحب عقل و شعور کیسے ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا اس جگہ پر نبی کریم نے کہ ایک انسان عاقل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ کلام کو بغور سننا شروع کر دے۔ اربعۃ تلزم لکل ذی عقل من امتی، چار باتیں میری امت کے ہر صاحب عقل کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ توجہ کیے گا میرے عزیزو، شاید کسی منزل تک آپ پہنچ سکیں اور آپ کو بھی فائدہ ملے اور مجھے بھی فائدہ حاصل ہو جائے۔ چار باتیں لازم ہیں ہر امت کے ذی عقل کے لیے، ذی شعور کے لیے، ذی فکر کے لیے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر یہ چار باتیں نہیں ہیں تو انسان بے عقل تو ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے یہ چار باتیں؟ اب آپ ذرا توجہ کریں، یہ چار باتیں جو لازم ہیں ہر امتی میں سے ہر صاحب عقل کے لیے، وہ چار باتیں کیا ہیں؟ الاول استماع العلم، پہلی منزل یہ ہے کہ علم کو بغور سنیں۔ توجہ کیجیے گا، میں لفظ آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، استماع العلم کہا، جبکہ عربی میں سماع کے معنی بھی سننا ہوتے ہیں، لیکن سماع العلم نہیں کہا، استماع العلم کہا ہے نبی کریم نے۔ کوئی تو مقصد ہوگا استماع کہنے کا، باب افتعال میں لے جا کے بھی عربی لینگویج ہے، اس کو کیا کیا جائے، لیکن میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا، طلب ماخذ یعنی طلب سماعت، استماع العلم، کان دھر کے سننا، کان دھر کے سننا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہر وہ بات جو کان میں پڑ رہی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، جس آواز کے اوپر کان دھر دیا جائے اس کا اعتبار۔ توجہ کریں گے میرے عزیزو؟ اب یہیں سے ایک مسئلہ بھی آپ کے اندر عرض کر دوں کہ شریعت ہماری کوئی ایسی شریعت نہیں ہے کہ جس میں کہیں سے جھول پایا جائے، بلکہ شریعت نے بھی اپنے کو پورے طور پر مضبوطی کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ کان میں پڑ جانا ایک مرحلہ ہے، کان دھر دینا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جو آواز کان میں پڑ رہی ہے اس کا مرحلہ الگ ہے، اور جس آواز پہ آپ کان رکھ رہے ہیں اس کا مرحلہ الگ ہے۔ آج کی اس دنیا میں، اب میں آپ کو
تو اس ملک میں رہتے ہیں. میں اپنے ہندوستان کی بات کروں, ہندوستان اور پاکستان کے اندر اکثر دیکھیں گے جب آپ سفر کر رہے ہیں, بس میں, ٹرین میں, گاڑیوں میں, جب بھی آپ جا رہے ہیں تو گانے لگے ہوئے ہیں, ہے نا, گانے لگے ہوئے ہیں. اب یہیں پر توجہ کیے, شریعت کیا کہتی ہے؟ کان میں آواز کا پڑنا گناہ نہیں ہے, کان لگا کے سننا گناہ ہے. توجہ کریں آپ, کان میں آواز پڑ رہی ہے, آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں آپ کے اوپر. لیکن اگر اسی پہ کان دھر دیا, وہیں بغور سننے لگے, تو یہیں سے گناہ کا ذریعہ شروع ہو جاتا ہے. لہذا نبی کریم یہ فرما رہے ہیں کہ ہر کان میں پڑنے والی آواز کو ہم عاقل نہیں کہتے کہ تمہارے کان میں آواز پڑ رہی ہے تو تم عاقل ہو گئے. نہیں, استماع العلم, علم کو بغور کان لگا کے سن لوگے تو ہو عاقل. اب میں آپ کے خدمت میں کیا عرض کروں, بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے عزا خانے کے اندر بیٹھنے کی, مائک کی آواز تو آ ہی رہی ہے, بات کرتے رہو کام ہو جائے گا. دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, اپنا دنیا بھی چل رہی ہے اور آواز ہمارے کان تک پہنچے. دیکھیے ٹھیک ہے آپ کا یہ سوچنا کہ کان میں آواز آ رہی ہے, مگر کان میں آواز کا پڑنا اگر عقل مندی کی نشانی ہوتی تو بات کافی تھی. لیکن نبی نے کہا استماع العلم, علم کو بغور سننا, اور بغور سننا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان مشاہدے کی منزل میں آ جائے, سامنے بیٹھ جائے. اس لیے کہ باتیں کبھی حرکت کے تحت ہوتی ہیں, کبھی سکون کے تحت ہوتی ہیں. ہر وہ بات کہ جو کان میں پڑ رہی ہے, ہم اسے سمجھنے لگے کہ ہمارے یہاں کان میں پڑ رہی ہے کافی ہے. نہیں, کان میں پڑ جانا کافی نہیں ہے. اور اگر یہ بات طے ہو جائے کہ کان میں پڑ جانا کافی ہے, تو پھر قرآن مجید کے اس جملے کو کیا کیجئے گا؟ بھائی قرآن مجید تو چہرے پہچنواتا ہے, اس نے چہرے پہچنوائے ہیں. شخصیت جو بھی ہو, ہم کو اس سے سروکار نہیں, لیکن قرآن مجید نے چہرے پہچنوائے ہیں. کہا دیکھو دربار نبی میں بھی بیٹھنے والے دو طریقے کے افراد ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن کے کان میں آواز پڑ رہی ہے, اور کچھ وہ ہیں جو بغور سن رہے ہیں. ان دونوں کا فرق پہچاننا ہے تو پہچانو. کیسے پہچانے؟ اب جب نبی کی بزم سے نکلے تو دیکھو, اگر وہ یہ سوال کر رہا ہے ماذا قال آنفا, ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے, تو پتا چلا کہ یہ کان میں آواز پڑ رہی ہے, اس نے سنا نہیں ہے. اب چاہے کتنی عمر والا کیوں نہ ہو, اسے عاقل ہم نہیں کہہ سکتے. سندراز ہی صحیح, ہم اسے عاقل نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کان میں آواز پڑ رہی ہے. اگر یہ بغور سنتا تو یہ سوال نہ کرتا کہ ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے. لیکن اگر کوئی کم سن بچہ دربار سے نکلنے کے بعد گھر تک آئے اور ماں پوچھے بیٹے آج بابا نے کیا بیان کیا, اور وہ من و عن بیان کرنے لگے, تو پتا چلے گا کہ اس نے بغور سنا ہے. اب یقین یعنی میرے عزیزو, چاہے لاکھ کم سن ہو اسے عاقل کہا جائے گا, وہ لاکھ سن دراز ہو اسے بے وقوف کہا جائے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد. یہ تاریخ میں فقط واقع نہیں ہے, یہ کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ فقط ایک قصہ نہیں ہے کہ ہم اسے خالی سن لیں اور ختم ہو گئی بات. نہیں, یہ ہمیں عبرت لینے کی منزل ہے کہ ہم اس سے عبرت بھی لیں. تو عزیزو غور کریں آپ کہ کان میں آواز جانا کتنا اہم ہے. نبی کریم نے کہا ہر ذی عقل کے لیے, میری امت میں جو بھی عاقل ہے اس عاقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کو بغور سنے. اب میرا آقا حسین اگر اس جگہ پر حمد نہ بجا لائے تو کیا بجا لائے؟ اسی لیے تو میرا آقا کہہ رہا ہے کہ لک الحمد علی ما خلقتنی فجعلتنی سمیعا بصیرا. اے میرے پروردگار, تو نے مجھے سننے والا بھی قرار دیا ہے, دیکھنے والا بھی قرار دیا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. یہ ہے منزل عزیزان محترم. وہ پروردگار کے جس نے ہم کو ترقیوں کی منزل تک پہنچایا, کمال کی منزلوں سے ہمکنار کیا. آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے, معیار فضیلت
پروردگار عالم نے کسی اور چیز کو قرار ہی نہیں دیا، جب بھی قرار دیا علم کو قرار دیا۔ معیار فضیلت آپ دیکھ لیے، علم کو قرار دیا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیے، فرشتوں کی پیشانی انسان کے آگے جھک گئی، جھکی کہ نہیں جھکی؟ آدم کو سجدہ ہوا نا۔ فرشتے معصوم فرشتے سجدہ کر رہے ہیں آدم کو، تعظیمی سجدہ۔ اب یہ بھی ایک جھگڑا ہو گیا ہمارے ہاں، ہاں بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ بھائی وہ تعظیمی سجدہ آخر ہے، آل محمد کو سجدہ کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ تعظیمی سجدہ ہے۔ ارے حکم خدا کا سجدہ ہو رہا ہے، نہ کہ آدم کی شخصیت کو۔ حکم خدا کو سجدہ الگ چیز ہے، پروردگار کو سجدہ یا اس کے حکم کو سجدہ کیا تو گویا ایک ہی بات ہے۔ لیکن اگر حکم خدا سے ہٹ کر اگر وہ کہہ دیتا کہ ہاں آل محمد کو سجدہ کرو تو ہم یقیناً کرتے، لیکن اس نے نہیں کہا ہم سے۔ اور وہ کیا کہے، خود ائمہ اطہار نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ میرا مولا پکار کے کہہ رہا ہے نزلونا عن الربوبیہ، مجھے ربوبیت کی منزل میں نہ لے جاؤ، مجھے رب نہ بناؤ۔ وقولوا فینا ما شئتم، اس کے بعد جو چاہتے ہو۔ تو آپ غور کیے، جب وہ روک رہے ہیں تو ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ یہ اپنی اپنی فکر ہے، اپنے اپنے اعتبار سے انسان اگر سوچنا شروع کرے تو اس منزل تک آ سکتا ہے۔ میں اس کو الجھانا نہیں چاہتا، بات آگے بڑھنی چاہیے۔ عزیزان محترم غور کریے، کہا کہ دیکھو تمہارا انسان کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ ملائکہ سے ہو رہا ہے۔ ملائکہ کون؟ ہم لا یعصون اللہ، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ معصوم ہے، مخلوق عقل ہیں۔ کون ہے؟ مخلوق عقل ہے۔ مخلوق عقل ہونے کے باوجود ذرا توجہ کیے، پروردگار تجھے کیا چاہیے؟ عقل کی منزل تک انسان پہنچ گیا، کافی نہیں ہے؟ اس کو عقل کی منزل تک اگر تجھے تیسر کرانا ہے یہ راستہ، تو ان سے بڑھ کے عقل کون ہے؟ یہ تو مخلوق عقل ہے، انسان تو مخلوق عقل بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں، ہم نے مجرد عقل کی بات ہی نہیں کی ہے، ہم نے مجرد عقل کی بات ہی نہیں کی ہے۔ وہ عقل کے جو علم سے خالی ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسے سیاست تو کہا جا سکتا ہے، اسے مکر تو کہا جا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، اس کو آپ حملہ کر دیں گے کہ میں ملائکہ کو اس طریقے سے تعبیر کر رہا ہوں، نہیں میرے عزیزو، یعنی جہاں پر عقل علم سے خالی ہو جائے، جہاں استعمال علم کا نہ ہو سکے، وہاں یہ منزل آتی ہے۔ اب میں فقرہ کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے ملائکہ نے ایک جملہ رکھ کے ہمیں محفوظ کر دیا کہ یاد رکھو کبھی ہمارے بارے میں غلط نہ سوچنا۔ انہوں نے یہ جملہ کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے پروردگار جتنا تو نے سکھا دیا اتنا تو ہمارے پاس ہے، جتنا تو نے علم دے دیا اتنا تو ہمارے پاس ہے۔ تو پھر کیا بات ہوئی کہ آدم کو سجدہ کر لیا؟ کہا اس لیے کہ ہمارے ہاں وہ نتیجہ نکالنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی جو آدم کے پاس پیدا ہو گئی۔ علم سے ایک نتیجہ کرنا، یہ صلاحیت جو پیدا ہو گئی، اس کی بنیاد کے اوپر آدم کو سجدہ کیا۔ تو دیکھیے فضیلت کا معیار علم کو قرار دیا ہے نا۔ اب ایک جملہ اور اب تک پہنچنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم کو کون سا علم تھا کہ جو ملائکہ کو نہیں تھا؟ آدم کے پاس کون سا علم تھا جو ملائکہ کے پاس نہیں تھا؟ بہت نازک منزل ہے عزیزان محترم، لیکن ذرا سی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میرے ساتھ آئیے، انشاءاللہ آپ کو کیفیت حاصل ہوگی۔ 1 ملین کے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ وہ کون سی کیفیت ہے جو ملائکہ کے پاس نہیں تھی اور آدم کے پاس تھی، کہ جس کی بنیاد کے اوپر علم کی ساری منزلت کو اگر انسان کو سمجھنا ہے کہ ہے کیا، وہاں تو پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ ثم عرضہم علی الملائکہ، ہم نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی، اس کے بعد ہم نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا انہی اسماء کو، اور ان سے کہا کہ تم بتاؤ ان کے نام اگر جانتے ہو، اگر جانتے ہو بتاؤ۔
تو انہوں نے یہ مجبوری ظاہر کی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار تو نے جتنا بتایا اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد جب آدم سے کہا یا آدم فقلنا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تم بتاؤ ان کے اسماء، تو آدم نے فوراً بتانا شروع کر دیا۔ اب جب جناب آدم بیان کر رہے تھے، فوراً تعلیم کا منزل، جو تعلیم کی منزل جو تھی اس کا نتیجہ جناب آدم نے پیش کرنا شروع کیا۔ تو اب ایک فقرہ مجھے کہنے دیے، پروردگار آدم نے کیا بتایا؟ آدم نے کس چیز کو کائنات کے سامنے رکھا؟ کہا بس ایک ہی بات تو تھی، وہ کون سی؟ کہا ان ذوات مقدسہ کا تعارف تھا جو آدم نے پیش کر دیا۔ توجہ کیے، ذوات مقدسہ کا تعارف تھا۔ میں لفظوں کو سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں، گویا علم کا معیار انسان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اصل معیار علم کیا ہے۔ پڑھ لکھ لینا یہ معیار علم نہیں ہے، معرفت اہل بیت کا پیدا ہو جانا یہ ہے معیار علم۔ ایک صلوات پڑھیے محمد کتابیں پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے، حدیثیں اور روایتیں رٹ لینے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ عرفان اہل بیت پیدا ہو جانا، اور انہی عرفان کے لیے یہ آنکھیں ملی ہیں، انہی عرفان کے لیے یہ کان ملے ہیں۔ وہ کان بیکار ہیں جو فضیلت اہل بیت سننے سے کترانے لگے، اور وہ آنکھیں بیکار ہیں کہ جو ان شواہد کو، ان مشاہد کو کہ جن سے اہل بیت کے عرفان میں اضافہ ہوتا ہے دیکھنے سے آنکھیں دکھنے لگیں۔ ان آنکھوں کی اہمیت ہے کہ جن کے اندر عرفان پیدا ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، جن کے اندر معرفت کی جوت بیدار ہو جائے، جن کے اندر معرفت کا دیا روشن ہو جائے، ایسی آنکھیں اور ایسی معرفت کی آنکھیں اگر مل جائیں، توجہ کیے گا، ایسی معرفت کی آنکھیں اگر مل جائیں تو اس کی کیفیت پہچانیے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری بصارت انسان کے پاس ہو یا نہ ہو، اگر باطنی بصارت ہے تو انسان کی حیثیت ہے۔ اور میں روایت آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس جگہ پر کیف لیں گے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ امام نے ایک مرتبہ مسجد میں قدم رکھا، کسی نے امام کو دیکھا نہیں، چھٹے امام کا دور ہے، مسجد میں قدم رکھا، کسی نے امام کو دیکھا نہیں، ایک نابینا صحابی فوراً کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب آپ ذرا غور کیے، آخر یہ جملہ جو کہا اس نے، یہ جیسے ہی جملہ کہا ایک مرتبہ سوال کیا کہ کسی نے مجھے نہیں پہچانا، تم نے کیسے پہچانا؟ آوازی مولا آپ کو پہچاننے کے لیے ان ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، عقل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ یا ابو بصیر جو نابینا تھے انہوں نے کیسے پہچان لیا؟ کس طریقے سے پہچان لیا؟ اب ایک سوال ہے نا، نابینا تھے، آنکھ نہیں تھی، پھر کیسے پہچان لیا؟ کیسے پہچان لیا؟ کہا تم مکتب اہل بیت کے پڑھے ہوئے نہیں ہو کیا؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ہے، ہم مکتب اہل بیت کے پڑھے ہوئے ہیں، بے شک اسی جگہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ کہا اگر یہاں کے پڑھے ہوئے ہو تو یہ سوال کرنا ہی تمہارا بیکار ہے۔ توجہ کیے، یہ سوال کرنا ہی بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان روزانہ حدیث قصہ کی تلاوت کر رہا اسے یہ بات تو بڑی آسانی سمجھ میں آنا چاہیے۔ کاش آپ میری بات تک آ جائیں، اسے تو جلدی آسانی سمجھ میں آنی چاہیے۔ کیا کہا؟ جس نے بھی آ کے کہا، کیا کہا؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ۔ توجہ کریں، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، یہ سب جو آ کے کہہ رہے ہیں میں ایک خوشبو، ایک پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ آپ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، یاد رکھنا امامت خوشبو سے پہچانا جاتا ہے، ظاہری آنکھوں سے دیکھو یا نہ دیکھو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ نبوت کو خوشبو سے پہچانا جاتا ہے، امامت کو خوشبو سے پہچانا جاتا ہے۔ اتنے مشام تمہارا قوی ہو جائے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب عقل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔
یہ اسی وقت ہوتا ہے جب بینائی انسان کی، بینائی ظاہری بینائی نہیں بلکہ باطنی بینائی انسان کے پاس اتنی وسیع پیدا ہو جائے. اب یہیں پر یہ جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. یہی راز ہے میرے عزیزو کہ معصومین نے ایک جملہ کہا، ارشاد فرمایا اتقوا من فراست المومن، مومن کی زیرکی سے ڈرتے رہنا. مومن ہمیشہ ہوشیار ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، اس کی زیرکی سے، اس کی ہوشیاری سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ جواب تمہیں فوراً فراہم کر دے گا. اس کی عقل تیز ہوتی ہے، اس کی فکر تیز ہوتی ہے، اس کی منطق اچھی ہوتی ہے. یہ ہے اہل بیت کے چاہنے والے. تو ہمیں ایک جملہ کہنے دیے، مولا حسین کے دربار میں بیٹھنے والوں کم سے کم اپنی عقلوں کی کمند کو اتنا وسیع کر لو کہ جہاں بھی بیٹھ جاؤ کائنات خود کہے یہ مکتب حسینی کے شاگرد ہے. محمد والے محمد صلی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں. وہ اور مکتب والے ہیں کہ جو ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، وہ اور مکتب والے ہیں. اب آپ غور کیجئے نا، ایک اہل بیت کی در سے وابستہ اور ایک غیر کے در سے وابستہ، ان دونوں کا اگر مقایسہ کریں آپ تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اہل بیت کے در سے وابستہ رہنے والا کتنا چالاک اور کتنا ہوشیار ہوتا ہے، کس انداز سے گفتگو کرتا ہے، کس انداز سے منطق پیش کرتا ہے، کس انداز سے کائنات سے حجت کرتا ہے. اور وہ کہ جس کے پاس یہ در جسے نصیب نہ ہوا اس کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی. جنگ ہو رہی ہے، کل میں نے اشارہ کیا تھا، آج میں اس کو کھل کے پڑھ دوں. جنگ ہو رہی ہے، بڑی اچھی انداز سے اتنے دن کی جنگ ہو رہی ہے. مولا کے ساتھ ان کے چاہنے والے ہیں جو مولا کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. توجہ کیے گا میرے عزیزو، جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن انہی جنگ لڑنے والوں میں جو مولا علی کے ساتھ ہیں کچھ وہ ہیں کہ جن کی عقلوں کی گرہیں ابھی نہیں کھلی، کچھ وہ ہیں کہ جن کی عقل کی گرہیں کھل چکی ہیں. جس وقت مقابل نے قرآن مجید کو نیزے پہ بلند کیا تو جو سادہ لو تھے کہنے لگا اب تو ہمارے سامنے قرآن آ گیا، ہم لڑے اڑیں گے نہیں. سادہ لو نے کہا کہ اب تو ہمارے سامنے قرآن آ گیا، ہم لڑے اڑیں گے نہیں. لیکن جو علی کے واقعی ماننے والے تھے وہ علی کے ساتھ محو جنگ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن ہے، آوازی تم فقط ظاہراً دیکھ رہے ہو کہ قرآن ہے. یہ تو دیکھو اگر یہ قرآن کا ماننے والا ہوتا تو قرآن کی توہین نہیں کرتا، قرآن کی حرمت بچاتا. لیکن نیزے کے اوپر قرآن بلند کر کے قرآن کی توہین کر رہا ہے تو ایسا آدمی کب اس قابل ہے کہ اس کا اعتبار پیدا کیا جائے؟ جب مکتب علی میں رہتا ہے انسان تو اس کی عقل وسعت پیدا کرتی ہے. عزیزان محترم، بہت سی باتیں ہیں، ساری باتیں تو آدمی پیش بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ہمارا بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ ہم علی والے ہیں، اس لیے کہ ہم سے زیادہ کون علی علی کرنے والا ہے؟ ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حسین والے ہیں، ہم علی والے ہیں. مگر ایک علی والا ہوتا کیسا ہے؟ کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ ایک علی والا ہوتا کیسا ہے؟ اس کی نظر کے اندر وسعتیں کتنی پیدا ہوتی ہیں؟ کبھی توجہ کریں اس بات کے اوپر تو آپ کو کیف آئے گا. میرے عزیزو، میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور کیے، اسی جنگ میں جس کی بات ہو رہی ہے، اسی جنگ میں آگے بڑھتے بڑھتے ایک علی کا چاہنے والا اتنا قریب آ چکا ہے دشمن کے کہ اب تلوار گرائے اور دشمن کا خاتمہ کر دے. اتنا قریب آ چکا ہے. ذرا توجہ کیے گا میرے عزیزو، بات کو فقط بات کے عنوان سے نہ سنیے گا، کبھی غور و فکر کیجیے گا اس کے اوپر. جب مالک اشتر علی کا جانثار امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچ گیا. کہاں تک پہنچ گیا؟ امیر شام کے خیمے کے قریب. اب جو سب سے بڑا دشمن ہے سامنے علی کا وہ کون ہے؟ امیر شام. اور اس کے قریب پہنچ چکا ہے.
عالم کیا ہے؟ تلوار ہاتھ میں ہے، تلوار اٹھ چکی ہے. توجہ کریں، تلوار اٹھ چکی ہے. ایک طرف تلوار اپی ہوئی، سامنے دشمن علی کا. دل یہ کہہ رہا ہے کہ مولا کا دشمن بچنا نہیں چاہیے، مولا کے دشمن کو ختم ہو جانا چاہیے. جذبات کہہ رہے ہیں مولا کے دشمن کو چھوڑنا نہیں چاہیے. توجہ کریں عزیزان محترم، یہ جذبات ہیں، یہ دل ہے کہ جو اس طریقے سے آواز دے رہا ہے. ادھر مالک اشتر جیسے ہی تلوار اٹھاتے ہیں ادھر سے آواز آتی ہے، مالک اپنا ہاتھ روک لو، علی نے حکم دیا ہے. مالک اشتر اپنا ہاتھ روکو، علی نے حکم دیا ہے. جیسے ہی یہ بات آئی مالک نے اپنا ہاتھ جہاں تھا وہیں روک دیا. میں نے کہا مالک یہ عجیب بات ہے، ہم اتنے قریب آ گئے تھے، اب آپ کو کیا چاہیے تھا؟ ارے ذرا سا ایسا کرتے، تلوار گراتے، پھر کہتے ہاں کیا کہہ رہے تھے. ہم آپ یہی نہ کرتے کیونکہ ہمارے جذباتی ہے، جذبات سے کام لیتے. ایک تلوار گرا دینے کی بات تھی، تلوار گرا دیتے، اس کے بعد اچھا ظاہر سے مولا کے پاس جا کے آپ کہتے مولا دیر میں سنا. کہہ سکتے تھے نا یہ بات، معذرت کر سکتے تھے. ہماری طرح ہوتے تو یقیناً یہ بات کہتے، یقیناً یہ بات کہتے. مگر مالک نے اپنے فیصلے سے بتایا علی والا جذبات سے کام نہیں لیتا، عقل و شعور سے کام لیتا ہے. توجہ کریں، عقل و شعور سے کام لیتا ہے. کیوں؟ جملہ صاحب کے حد تک پہنچنا چاہیے. کہا سنو، میں آج اسے قتل تو کر دیتا، دشمن ختم ہو جاتا، قتل ہو جاتا، یہ ساری باتیں ہوتی، مگر کل محرک لکھتا علی کی ایک بات تشنہ تعمیل رہ گئی، علی کا ایک حکم تشنہ تعمیل رہ گیا. میں اپنے جذبات تو قتل کر سکتا ہوں مگر علی کا حکم رہ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وال. توجہ کریں عزیزوں، اب اگر اپنی عقلوں کو اس معیار تک ہم نے پہنچا لیا ہو کہ جہاں حکم علی تشنہ تعمیل نہ رہ جائے تو حق ہے کہ ہم کہیں ہم علی والے. عجیب بات ہے، ہم جذبات کے اوپر سارا ڈیپینڈ کیے ہوئے، خواہشات کے اوپر سارا ڈیپینڈ کیے ہوئے. سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی نفس امارہ. اسے کچلو تب علی والے ہو گئے، اسے ختم کرو تب علی والے ہو گئے. آپ ذرا غور کیے نا، میں اس وقت موقع کے اوپر آپ کو پیش کر دوں بات. اس موقع کے اوپر پرکھ لیجئے گا کہ جب مصیبتوں کا ہجوم کبھی آپ کے اوپر ہو، اور ایسے خدا نہ کردہ مصیبتوں کا ہجوم کبھی آپ کے اوپر ہو، اور ایسے موقع کے اوپر ایک وقت جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، ادھر وقت نماز ہے کہ جو جا رہا ہے، ادھر غم ہے جو رونے پہ مجبور کر رہا ہے. اب یہی دیکھنا ہے کہ ہم آیا علی کے حکم پہ نماز کو اہمیت دے رہے ہیں یا اپنے غم کو اہمیت دے رہے ہیں. یہی پتہ چلتا ہے عزیزان محترم کہ جب ہم جذبات کو اپنے پیچھے ڈھکیل دیں، عقل کو آگے کر دیں تو ہم علی والے ہیں. لیکن اگر ہم نے عقل پیچھے کر دی، جذبات آگے کر دیے تو یاد رکھیں کچھ بھی ہو جائیں علی والے نہیں ہو سکتے. میرے عزیزوں، میرا آقا حسین اسی مقام کے اوپر اس منزل تک انسان کو پہنچانا چاہ رہا ہے کہ حمد پروردگار بجا لا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ اس نے ہمیں سننے والا اور دیکھنے والا یعنی سمیع اور بصیر بیان کیا، سمیع و بصیر بنا دیا. اس لیے بنا دیا کہ سماعت اور بصارت جب یہ دونوں مل جاتی ہے تو شعور کے دریچے کھل جایا کرتے ہیں. حسین چاہتے ہیں کہ ایک انسان کس منزل پہ آئے، کس منزل تک پہنچ جائے. عزیزان محترم، بہت ہی اہم مرحلہ ہے. اگر یہ آنکھیں، اگر یہ سماعت کھلی ہوئی ہوتی تو اتنے برس تک جس کے اوپر مولا علی نے حکومت کی ہے، اتنے برس تک جہاں علی حاکم رہے ہیں، اس شہر کی کیفیت ایسی ہو جائے. ذرا اندازہ کریے آپ، علی بن ابی طالب کی حکومت کہاں تھی؟ کوفے میں تھی نا. مولا نے اس کو منتخب کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کوفے کی صدا کچھ اس انداز کی تھی کہ جہاں سے دور تک مشاہدہ کیا جا سکتا تھا نظام حکومت
چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، علی بن ابی طالب نے اس کو منتخب کیا تھا۔ تو اس جگہ پر علی کی حکومت ہو، اندازہ لگائیے آپ، جس جگہ پر علی کی حکومت ہو اس جگہ پر آخر کیا سبب ہے کہ علی کی حکومت میں رہنے والوں کی آنکھوں پر اتنا پہرا بیٹھ جائے کہ وہ سفیر حسینی کو پہچان نہ سکے؟ المیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا غور کیجیے گا آپ، یہ بند آنکھیں رکھنے والے، اس کا مقصد کیا ہوا؟ لوگ یہ کہیں اس کا مطلب یہ کہ علی اپنے دور حکومت میں لوگوں کو اپنا نہیں بنا سکے؟ نہیں میرے عزیزو، بات سمجھیے گا، علی کتنے دن سے کوفے میں ہیں؟ مولا کائنات نے کوفے کو آ کے کب آباد کیا ہے، کس موقع کے اوپر، اور کوفہ بنا کب ہے؟ اس سے پہلے والوں کی جو حکومت وہاں رہی ہے اسی میں لوگ پل کر جوان ہوئے ہیں، اسی میں لوگ پل کر جوان ہوئے ہیں۔ اگر دیکھنا ہے اثر تو ان نوجوانوں پہ دیکھو، کوفے کے جو نوخیز ہیں ان کے اوپر کیا اثر ہے، تو آپ کو ملے گا کہ کیسے نوخیز افراد کس طریقے سے آل محمد کے گرویدہ آپ کو مل رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، بعد میں طول پیدا نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو بہت زیادہ چھیڑنا نہیں چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آخر غور کیے، یہ تھوڑے دن علی بن ابی طالب کو ملے، تو جو تھوڑے دن ملے ہیں اس کوفے میں، اس کوفے کے اندر علی نے نظام کیسا بنا دیا تھا؟ یہ سرکش اور باغی لوگ جتنے تھے ان کو علی نے اتنا پابند بنا دیا تھا کہ سب کے مزاج میں اتنی صلاحیت تو پیدا ہو گئی تھی کہ جدال کرنے سے بچے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ لالچی شروع سے تھے، جب دولت ملی ادھر کے ہو گئے، جب ثروت ملی ادھر کے ہو گئے، ڈرا دھمکا کے اتنا رکھا گیا کہ جب کوفے میں ابن زیاد آیا ہے تو ابن زیاد کے آتے ہی یہ 18,000 بیعت کرنے والے، 18,000 لوگ جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے، اور جیسے ہی ابن زیاد آیا یہ سب کے سب چھوڑ کر ہٹ گئے۔ ذرا توجہ کریں، کیوں، آخر کس وجہ سے؟ بھائی غور کیجئے گا، اس کا سبب یہ ہے کہ جب تک زبان پہ علی علی رہے گا تو انسان اس منزل تک نہیں پہنچے گا جب تک علی نگاہوں میں نہ اتر جائے، دل میں نہ اتر جائے۔ محمد وآل محمد اور ایک بات آگے ذہن میں آپ تک پہنچا دوں، یاد رکھیے گا، قدرت نے ہمارے لیے جو ذرائع رکھے، کیا کہا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں دل دیا، ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے پروردگار، یہ 3 ذریعے کا تذکرہ کیوں؟ کہا یہ 3 ذریعہ علم ہے، یہ 3 ذریعہ علم ہے، اور جب علی کا معاملہ آیا تو نبی نے انہی 3 ذریعے کو استعمال کیا۔ تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، جب نبی نے استعمال کیا علی کے لیے تو انہی 3 ذریعے کو علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھایا، اعلان کیا من کنتو مولا، یہ کہہ کے سماعت تک آواز پہنچائی، پھر لال خیمے میں علی کو بٹھا کے سب کے ہاتھوں پہ بیعت کرا کے بتایا کہ ہم تمہارے عقیدوں میں علی کو اتارنا چاہتے ہیں، جب تک یہ نہ ہوگا تم کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ یہ تینوں ذریعے استعمال کر لیے تھے نبی کریم نے تاکہ انسان پہنچے، اور علی کی محبت کا مرکز اسی لیے پروردگار نے دل کو قرار دیا۔ کیوں؟ توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ دل عرش رحمان کا نام ہے، علی وہی ہوتا ہے جہاں رحمان پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ دل عرش رحمان ہے۔ بس عزیزان محترم، اگر علی بن ابی طالب کے واقعی چاہنے والے انسان ہوتے تو پھر مسلم کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ میں آج ظاہر ہے کہ مصائب پڑھنے ہیں، لہذا اس منزل تک آیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مولا حسین علیہ السلام کن بصارتوں کے مالک تھے؟
کوئی ذرا دیکھے، لوگ کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے کہ حسین حکومت کے لیے نکلے تھے. جاہل لوگ، انہیں کیا پتا. میرا آقا حسین خود کہہ رہا ہے کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرا، بلکہ اس سے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام نے تو اللہ کو گواہ بنایا، خالق کو گواہ بنایا، اور خالق کو گواہ بنا کے کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے، اللہم انک تعلم، تو بہتر جانتا ہے کیا ما انہو ما کانا مننا تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فصول الحتام. اے میرے پروردگار، میں نہ لشکر کشی کے لیے نکلا ہوں نہ حکومت طلبی کے لیے نکلا ہوں. میں نہیں نکلا اس کے لیے. میرا قیام کوئی حکومت کے لیے نہیں ہے، کوئی لشکر کشی کرنا نہیں ہے میرا مرحلہ. میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے دین کو بیدار کیا جائے. کل انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی، کیونکہ آج وقت ختم ہو گیا، لہذا اپنی بات کو یہیں روک رہا ہوں. عزیزان محترم، تو پروردگار کو گواہ بنا کے حسین نے کہا کہ میں اس لیے نہیں نکلا. تو جو حسین اس لیے نہیں نکلا، اس حسین نے اس کا انتظام کیا کہ 4 طاقتیں میرے پاس ہیں، ایسی طاقتیں کہ اگر یہ اکٹھا ہو جائیں تو کوئی لڑ نہیں سکتا حسین سے. ایک مسلم، ایک عبداللہ، ایک محمد حنفیہ، ایک جناب ابوالفضل العباس. 4 طاقتیں. مگر ان 4 طاقتوں کو 2 کو مدینے میں پہلے چھوڑا، محمد حنفیہ اور جناب عبداللہ کو پہلے چھوڑا، اور جب راستے میں آ گئے تو پھر ایک مرتبہ جناب مسلم کو اپنے سے جدا کیا، تاکہ کائنات یہ نہ کہے کہ حسین لشکر کشی کے لیے نکلا، حکومت کے لیے نکلا. اپنی طاقتوں کو حسین اس انداز سے بانٹتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. اور جب مسلم کو بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ میرا معتمد ہے، یہ میرا ثقہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں اسے بھیج رہا ہوں تمہارے پاس سفیر بنا کے. جناب مسلم سے کہا وہاں کے حالات دیکھ کر کے مجھے بتانا، جب سی کیفیت ہوگی ویسا میں کروں گا اقدام، تمہاری خبر کا میں منتظر رہوں گا. جناب مسلم آئے. جس وقت کوفے میں آئے 18,000 لوگوں نے بیعت کی. جناب مسلم نے جیسے یہ دیکھا کہ اتنے لوگ بیعت کر رہے ہیں، بس ایک مرتبہ جلدی سے لکھا مولا زمینہ ہموار ہے، آپ آ جائیے. لیکن یہ صبح کا عالم ہے کہ جب جناب مسلم اس طریقے سے ادھر ایک مرتبہ شب کے سناٹے میں ایک ہنگامہ ہوا. کیا ہنگامہ ہوا؟ کہا کہ حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے. ابن زیاد نے دسیسہ کاری کی بنام حسین، کوفے کے اندر اپنا وجود ثابت کیا، اور جب کوفے میں آ گیا دارالامارہ میں چلا گیا تب محمل سے اپنا چہرہ نکالا. اب لوگ کہنے ہیں اللہ اکبر، ہم تو سمجھے تھے آقا حسین آئے، یہ کون آ گیا؟ آواز ہی پیچھے لشکر بھی آ رہا ہے شام کا. خبردار مسلم کا اگر کسی نے ساتھ دیا تو اس کا برا ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب مسلم نماز عصر پڑھ کے ایک مرتبہ مڑتے ہیں تو اب کیفیت کیا رہتی ہے؟ وہ 18,000 جو ظہر میں تھے، عصر کی نماز کے بعد کل 3 آدمی مسلم کے پاس رہ گئے. میرے عزیزو آپ ذرا اندازہ لگائیے، اتنا حمایتی جو تھے وہ ایک بیک مسلم کو چھوڑ گئے، اور مسلم اب جب مسجد سے نکلے تو وہ 3 آدمی بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ 3 کہاں گئے. اے میرے عزیزو، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، کتنا سخت مرحلہ ایسے انسان کے لیے ہے کہ جو پردیس میں آیا ہو، جو پرائی منزل پہ آیا ہو، جو راستوں سے واقف نہ ہو. آپ مجھے بتائیے اس کیفیت میں جناب مسلم آخر کدھر جائیں، کس طرف جائیں؟ کوفے میں ارے مسجد سے نکلے، ادھر ادھر گلیوں سے ہوتے ہوئے چلے، ایک مرتبہ تھک کر ایک دروازے پہ بیٹھ گئے. اب جب دروازے پہ بیٹھے، رات کا جھٹپٹا وقت ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک مرتبہ آنے والی عورت نے دیکھ کر کہا اے بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا پیاس لگی ہوئی ہے. کہا پانی پلا دیا، اب چلے جاؤ. کہا نہیں پھر بیٹھے ہوئے. کہا کیوں بیٹھے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ بھائی ایک مرتبہ آواز دی جاؤ اپنے گھر جاؤ. مسلم کہتے جس کا گھر نہ ہو وہ کدھر جائے؟
جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کدھر جائے بتا؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کدھر جائے؟ میں ایک مرتبہ طلب کر گئی تھی آخر تم کہاں سے آئے ہو کہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ آواز یہ تو نے سنا ہے حسین کا سفیر آیا تھا؟ کہاں سنا ہے؟ کہ میں مسلم ہوں، میں حسین کا سفیر ہوں۔ میں اتنا سننا تھا۔ ایک مومنہ طلب کے کہتی ہے آقا جلدی اٹھیے، آپ میرے مکان میں تشریف لے چلیے۔ ارے توبہ، ایک مرتبہ اپنے گھر میں لے کر کے جناب مسلم کو آ گئی۔ جیسے ہی جناب مسلم کو گھر میں لے آئی، لانے کے بعد احترام کے ساتھ بٹھا دیا۔ جناب مسلم ایک مرتبہ نمازوں میں مشغول ہو گئے۔ رات کا وقت آیا کہ اتنے میں طوا کا نالائق بیٹا گھر میں داخل ہوا، تھکا مارا۔ ایک مرتبہ آواز جو اس نے سنی تسبیح کی، پوچھا کون ہے؟ کہا مسلم۔ نے کہا میں خار ہو رہا ہوں اور تو اپنے گھر میں رکھے ہے۔ فوراً نکل گیا، جا کے خبر کی۔ ارے صبح کا ہنگام تھا، جناب مسلم نماز کا ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ جیسے ہی آواز سنائی دی، میں ایک مرتبہ جناب مسلم مصلی لپیٹ کے اٹھے اور بڑھیا طوا کے گھر سے نکلنے لگے۔ ارے زن مومنہ تڑپ گئی، آواز دیتی ہے مسلم کدھر جا رہے ہو؟ ارے کیا کر رہے ہو؟ سنو گے جملہ میرے عزیزو؟ ہاشمی غیرت نے ایک مرتبہ اس عورت کی طرف دیکھا، آواز دی میں یہ پوار گوارا نہیں کر سکتا کہ نامحرم ارے تیرے گھر میں درانا چلے آئے۔ میں کہوں گا مسلم، ارے طوا کا اتنا خیال، ارے کربلا میں ارے دیکھو کس طریقے سے درانا اشقیاء گھسائے ہیں، کوئی زینب کی چادر اتار رہا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، کس انداز سے جناب مسلم آگے بڑھے ہیں۔ ایک منزل آ گئی جب گھر سے نکلنے لگے، گھر سے نکلے 500 افراد کا لشکر، جناب مسلم پیدل ہیں اور گھوڑوں پہ سوار لشکر۔ جناب مسلم ہاشمی غیرت دار، شجاعت کا مالک، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو تلوار نکالی اور ایک مرتبہ جنگ کرنا شروع کیا۔ جس کی کمند میں ہاتھ ڈالتے تھے اٹھا کر پھینکتے تھے اونچائی طرف۔ جناب مسلم لڑتے جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک مرتبہ آواز دی گئی فوج اور بھیجا جائے۔ جب یہ بات کہی گئی تو ایک مرتبہ آواز آئی ارے 500 آدمی ایک آدمی کے لیے ناکافی ہو گئے۔ آواز دی کیا کسی بنیا بقال سے لڑنے بھیجا ہے؟ ارے یہ مسلم ہے، مسلم علی کے گھرانے والا ہے۔ آزادار ہو، جب ایک مرتبہ یہ بات سنی کہ آپ جلدی سے ایک کام کرو گا کیا؟ کہا دھوکے سے مسلم کو مارو۔ لو عزیزو، گڑھا کھولا گیا، گڑھا کھولنے کے بعد اوپر سے اسے پاڑ دیا گیا۔ اتنے میں لڑتا لڑتا میرا آقا، میرا مسلم جیسے ہی اس گڑھے کے قریب آیا، ارے گرا۔ ادھر جناب مسلم گرے، ادھر تلواریں پھینکی جانے لگی، لیزے پھینکے جانے لگے۔ ارے ایک اذیت دے رہا تھا ایک مسلم، جزاکم اللہ، کتنی دیر قیام کرتا، کتنی دیر لڑتا۔ ہاں زدارو، ایک مرتبہ آواز دی گئی اسے گھیر لو، اسے مارو نہیں، دربار میں لے چلو۔ عزیزو، رسیوں میں باندھ کے جناب مسلم کو نکالا گیا اور لے کر آئے۔ کہاں آئے؟ دربار میں، دارالامارہ میں آئے، ابن زیاد کے سامنے آئے۔ جب ابن زیاد کے سامنے آئے، کسی نے پلٹ کر کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ آواز یہ کیا بکتا ہے؟ میرا امیر تو میرا آقا حسین ہے، میں اسے سلام کروں گا۔ بھائی ایک مرتبہ ارے رکیا عراق کی طرف، اے آقا حسین، مسلم کا سلام۔ آواز فضاؤں سے ہوتی ہوئی حسین کے کانوں تک آئی۔ حسین نے منظر دیکھا، میرا بھیا کس طریقے سے گھرا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب مسلم سے کہا گیا کوئی فریاد ہے، کچھ کہنا ہے؟ کہا کچھ نہیں، اگر ہو سکے تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دیا جائے اور اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا پانی مل جائے۔ عزادارو سنیں آپ، انشاءاللہ رونے کے لیے کافی ہے۔ ارے پانی آیا، جناب مسلم جیسے ہی پینا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زخمی ہونٹوں سے مسلم کے خون گر گئے پانی میں۔ اب جو پانی میں خون ملا، مسلم نے پانی پھینکا، اے مولا گواہ رہیے گا مسلم پیاسا جا رہا ہے۔
جزاکم اللہ. ہاں زدارو، میں ایک فقرہ یہاں پر اکثر کہتا ہوں، اے مسلم قابل مبارکباد ہو تم نے پانی مانگا مل تو گیا، یہ الگ بات ہے پی نہیں سکے. ہائے وہ وقت یاد کرو جب حسین ارے ننھا سا بچہ لیے ہوئے آواز دے رہا ہے ایک گھونٹ پانی دے دو، ارے کوئی پانی دینے والا نہ تھا. جزاکم اللہ. ہاں زدارو، مسلم کو ایک مرتبہ دارالامارہ کے دروازے پہ لے جایا گیا اور لے جانے کے بعد چھت کے اوپر ان کا سر اتارا گیا، لاش کو پھینکا گیا اور لاش کو پھینکنے کے بعد ایک مرتبہ رسی باندھ کے کھینچتے ہوئے لے چلے. عزیزانو، ادھر راہ میں میرا آقا منتظر ہے، کوئی خبر مل جائے، مسلم کی کوئی خبر مل جائے، کوئی قافلہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. اتنے میں کیا دیکھا، ایک گھر نمودار ہو یہ قافلہ آیا، کہا جلدی سے جاؤ اسے بلا کے لے آؤ. جب بلایا گیا قریب آیا، کہا کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے. کہا کوئی خبر ہے؟ آواز دیتا ہے نہیں تم سے نہیں کہوں گا، اپنے سردار کے پاس لے چلو. مولا حسین کے پاس لایا گیا. مولا حسین نے پوچھا بتا بھائی کہ تو کوفے سے آ رہا؟ میرے بھیا مسلم کی خبر. ایک مرتبہ طلب کے کہتا آقا ارے میں جب چلا تھا نا مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی ڈال کے انہیں کوچے میں پھرایا جا رہا تھا. ارے میرا آقا حسین ایک مرتبہ طلب گیا، روتا ہوا گھر میں آیا، بچی کو قریب بلایا، اے رقیہ ارے تیرا بابا مارا گیا، اے میری بیٹی حسین بن بھائی کا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا وآبیہا وبعلہا وسر المستودع فیہا. بار اللہ تجھے واسطہ محمد والی محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما، جو مقروض ہو قرض سے سبک دوش فرما، جو بیمار ہو شفائے عاجل عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بننے دینا. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آنکھوں میں اتنی طہارت دے دے کہ آنکھیں اشکبار ہو سکیں غم حسین میں، رومال فاطمہ کی زینت بن سکے ہمارے آنسو. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے اس پرسے کو امام کی بارگاہ میں قابل قبول قرار دے. اے میرے پروردگار کربلا کے شہیدوں کا واسطہ منتقم خون حسینی امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین.